اب آ جاتے ہیں کہ ہم کر کیوں رہے ہیں یہ کام. مطلب میں فضول کسی نے کاٹا تو نہیں ہے کہ میں جا کے یار یہ اپنا ٹائم لگاؤں, میں کیوں نہ اپنے بزنس پہ کنسنٹریٹ کروں. ایسے اور بہت سے لوگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو فکس کرنا چاہتے ہیں, جو اس کے اندر مسئلے مسائل ہیں, پرابلمز ہیں. اب پرابلم کو فکس کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ جو ہے, جو آپ کے فوری طور پر ذہن میں آتا ہے, کہ میں کسی طریقے سے وزیر اعظم بن جاؤں اور میرے پاس ساری پاور آ جائے. جب میں وزیر اعظم بن جاؤں گا تو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. اچھا, اب یہ پاکستان میں ہمارے نقطہ نظر کے تحت یہ ہو نہیں سکتا. اس کی وجوہات ہیں, وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس طریقہ کار کے ذریعے سے ہوا نہیں ہے. ایسا ہوا ہے. ملیشیا میں ہوا ہے. مہاتیر آئے, انہوں نے 30 سال میں ملیشیا کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. لی کون یو آئے سنگاپور میں, انہوں نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا, اس کو ایک ڈیولپ نیشن بنا دیا. ٹرکی کے اندر 20 سال کے اندر اردوان نے کہاں سے کہاں ٹرکی کو پہنچا دیا. لیکن پاکستانی قوم کی ایک اہلیت ہے. ہر قوم کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا, کہ وہ کس طریقے سے گرو اپ ہوئے ہیں. پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک فرد کے پیچھے نہیں چل سکتے, وہ ایک لائن میں نہیں کھڑے ہو سکتے. وہ اس وجہ سے لائن میں نہیں کھڑے ہوتے کہ ان کو ال ڈسپلنڈ ہیں. وہ نماز میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں سائڈ میں؟ وہ اس وجہ سے نہیں کھڑے ہوتے کہ وہ جاہل ہیں. تو آپ کو شادیوں کے اندر لوگ لائنیں لگا کے کیوں نہیں لیتے؟ وہ جاہل بھی نہیں ہے, وہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ کسی سے بڑی شادی میں چلے جائیں, وہاں بھی نہیں لائن لگاتے. وہ وجہ یہ ہے کہ ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا. لائن لگانے کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے اس کے پیچھے سے. تو یہ جب ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ یہ طریقہ کار پولیٹکس کا نہیں ہے, تو اور کیا طریقہ کار ہے؟ دوسرا ہے فلانتھروپی. جیسے ایدی صاحب نے کیا, انہوں نے پاکستان کی ایک پرابلم کو لیا, اپنی زندگی لگائی, لوگوں سے پیسے مانگے, اور الٹیمیٹلی ایک بہت اچھی ایمبولینس سروس دے دی. عمران خان نے کیا, انہوں نے کہا کہ یار ایک پرابلم ہے, ہمارے پاس ایک کینسر کا ہاسپٹل نہیں ہے. انہوں نے لوگوں سے پیسے مانگے, اپنی زندگی لگائی, کریڈیبلٹی کے اوپر لوگوں نے ان کو پیسے دیے, اور انہوں نے ہمیں ہاسپٹل ایک بہت اچھا دے دیا. اب ہم وہاں جا کے علاج کراتے ہیں. پرابلم اس کے اندر کیا ہے فلانتھروپی کے اندر, کہ وہ سسٹینیبل نہیں ہے. آپ کنٹینیوسلی پیسہ ڈالتے رہیں گے, وہاں سے کوئی نئی ویلتھ نہیں کریٹ ہوگی. اور جب کریڈیبلٹی ختم ہوگی اس شخص کی, یا پھر لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہوگا, تو وہ پرابلم انسالو ہو جائے گی. اور تیسرا طریقہ جو ہم نے چوز کیا وہ یہ ہے کہ آپ, جو میں نے انٹرپرینورشپ کی مثال دی آپ کو, اس کے اندر نہ صرف آپ ایک پرابلم کو سالو کرتے ہیں, بلکہ اس کے ذریعے سے ایک نئی ویلتھ کریٹ ہوتی ہے جو وہاں پہ پہلے نہیں ہوتی. پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے, آپ لوگوں کو امپلائمنٹ دیتے ہیں, جس سے ایک نئی نیو ویلتھ کریٹ ہوتی ہے ان کے اپنے خاندان کے اندر. تو ان کو ایک سسٹیننس کا ایلیمنٹ ملتا ہے. اور تیسری چیز جس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے وہ ہے پرابلم سالونگ. وہ پرابلم سالو ہوتی ہے. تو انٹرپرینورشپ ایک واحد ذریعہ ہے جس سے آپ پاکستان کی پرابلمس کو سسٹینیبل وے میں سالو کر سکتے ہیں. یہ تھا وہ الٹیمیٹلی انڈر لائننگ جس کے تحت ہم نے جمپ اسٹارٹ کے اندر کام کیا. اب اس کو ایگزیکیوٹ کرنا کہ اگر ہم کچھ پرابلمس ہیں ان کو ہم کس طرح سے ان لوگوں کے ذریعے سے, جیسے کراؤڈ سورسنگ ہے نا, ایک طرح سے ہم خود نہیں ان 1500 پرابلم کو سالو کر سکتے, کوئی گورنمنٹ بھی نہیں کر سکتی, ورنہ کر چکی ہوتی ہے ابھی تک. تو اس کے لیے اگر 1500 اسٹارٹ اپس ہوں, اور میں آپ کو پرابلم کیا ہے, ٹیچرز ٹرینڈ نہیں ہے. ایجوکیشن سسٹم کے اندر ایک فضول سا ایک ایجوکیشن سسٹم ہمارا چل رہا ہے. ہیلتھ کیئر کے اندر ایک ڈاکٹر ہے, وہ ہمارے پاس ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے. ایک ڈاکٹر آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہے ایک مریض کے ساتھ, وہ کہتا ہے یہ ٹیسٹ کرا کے لاؤ, وہ ٹیسٹ کرا کے لے کے آؤ. پھر نرسز کی شارٹیج ہے, پھر انفراسٹرکچر کے مسئلے. یہ سارے مسئلے ایک اسٹارٹ اپ سے حل ہو سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر کا جو آدھا گھنٹہ لگاتا ہے اس کو 5 منٹ کر دیں. وہ کیسے ہوگا؟ میں ایک بینگل پہنوں گا, کوئی ایک اسٹارٹ اپ ایک بینگل ایسا بنائے گا جس سے میرے سارے وائٹلز آ رہے ہوں اس کے پاس. وہ سارے کے سارے وائٹلز جب ڈاکٹر مجھے ملے گا اس کو سامنے آلریڈی موجود ہوں گے کہ یار اس کا آکسیجن لیول کیا ہے, اس کا بلڈ پریشر کیا ہے, آکسیجن لیول بلڈ کے اندر کتنا ہے, بلڈ پریشر کتنا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی. تو اس کے وہ 25 منٹ سیو ہو جائیں گے. اور یہ وہ کرائٹیریا ہے جس کے تحت آپ پرابلم کو سالو کرتے جائیں. ٹیچرز ٹریننگ ہے, اپنا ایک انسٹیٹیوٹ کھولیں, وہاں پہ ٹیچرز کو ٹرین کرنا شروع کر دیں. جہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے وہاں پہ ایک اسکول کھولیں, وہ سسٹینیبل وے میں چلے گا آگے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ الٹیمیٹلی پرابلمس کو سالو کرتے ہیں, اور اسی تحت ہم نے کیا.